بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ہر قسم کے حاسدین، چور چکار، ظالم، فاسق و فاجر، بدمعاش قسم کے آدمی، ان کے شرور و فتن سے بچنے کا ایک خاص عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اس آیت مبارکہ میں وعدہ فرمایا ہے، اور حفاظت کی بھی اللہ رب العزت نے، کہ کس قدر اپنے پیغمبر کو محفوظ فرمایا۔ اس وظیفے کی پوری ترتیب بتانے سے پہلے چند ایک گزارشات میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس وظیفہ کو، اس مبارک عمل کو کرنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ انتقامی سوچ اور انتقامی فکر و عمل کوئی نہ ہو، دل کے اندر عفو و درگزر اور کسی کو معاف کرنے کا جذبہ پیش ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی رحم نہیں کرتا، رحم و کرم کی اپیلیں بھی وہ اپنے ہاں دائر نہیں ہونے دیتا، تو ایسے آدمی کے خلاف یہ عمل کیا جائے۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جو اس عمل کو کرتا ہے بہت جلد ان سے امن عطا فرما دیں گے، نجات دے دیں گے۔ اگر کوئی حاسد ہے، حسد اور بغض کی آگ میں جل رہا ہے اور سازشیں کر رہا ہے، آئے روز نئے نئے فتنے برپا کرتا ہے، اس سے اگر آپ امن چاہتے ہیں تو ایک ہفتے تک طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت مبارکہ کو 101 بار پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اور اگر آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ کسی کے کوئی قرضے کے معاملات ہیں، آپ مجبور ہو رہے ہیں اس سے، کسی نے کچھ لینا ہے یا آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے اور آپ عاجز آ چکے ہیں، آپ اس کو دے نہیں سکتے اور وہ سختی کر رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور اسی طرح دھمکیاں دیتا ہے، اور آپ کسی سے لینا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو دینا نہیں چاہتا، آپ بہت مجبور ہیں، پریشان ہیں، تو پھر آپ اس آیت مبارکہ کو اٹھتے ہی بستر سے صبح کو آنکھیں مسلنے کے بعد 101 بار فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ پاک ہوتا ہے بندہ، بلا وضو بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، تو وہیں بیٹھے بیٹھے اس آیت مبارکہ کو پڑھے، اللہ تعالیٰ کرم کر دیں گے اور دوسرے آدمی کے دل میں اللہ پاک رحم پیدا فرما دیں گے، وہ اس کے پیسے دینے لگ جائے گا اور کوشش شروع کر دے گا۔ اسی طرح اگر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ آپ ہر طرف سے گھر چکے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، ان پریشانیوں اور مصائب سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ اسی عمل کو روزانہ روزمرہ کے اعتبار سے 70 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیجئے، اور اس کو 145 مرتبہ پڑھنا ہر قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے نکلنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ تو ابھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کے کچھ فضائل پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اے میرے محبوب، میں ہی کافی ہوں، آپ کے جو دشمن آپ سے برسر پیکار ہیں میں خود ان سے نمٹوں گا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا، اور ہر وہ آدمی جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے حسیب ہے۔ حسیب کا کیا معنی؟ یعنی کافی، اور کافی وہ ہو سکتا ہے جو ہر قسم کے عجز، نقص اور کمزوریوں اور سہاروں سے پاک ہو، کسی چیز کے لیے کسی کا کوئی سہارا نہ لینا پڑے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو اسی لیے کافی ہے کہ اس کو کسی کے لیے کافی ہونے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی کا سہارا لینا پڑے۔ مثلا ہمارا کوئی آدمی سہارا لیتا ہے، ہم اس کو ساتھ دینے کا یقین دہانی کراتے ہیں، اگلا آدمی جس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے وہ ہماری حیثیت سے بڑا ہے تو ضرور ہم اس کو کہیں گے اچھا یار اس کے معاملے میں فلاں آدمی سے بات کرتا ہوں وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ جو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں کافی ہو جاتا ہوں، مجھے کسی سے کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں۔ میری ذات تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت، کسی مکان کی چھت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی درمیان میں وزیر نہیں، درمیان میں کوئی مشیر نہیں، درمیان میں کسی قسم کا کوئی میری دربار تک پہنچنے کے لیے دربان نہیں بیٹھا ہوا۔ میں حسیب ہوں، میں ہی اپنے بندے کے لیے کافی ہوں، جو رابطہ کرتا ہے میری ذات کے ساتھ تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب میں ہی آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا، آپ کے تمام تر مہمات میں جتنے کام ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں، سب کے لیے میں کافی ہوں۔ ہمارے ساتھ بھی لوگ دشمنیاں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی حسد جلن کا دور ہے، ایسے یعنی خام خواہ کسی کو کسی سے بغض ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی نوعیت کچھ عجیب قسم کی تھی۔ چچا مخالف ہے، خاندان مخالف ہے، اور اسی طرح دیگر قبائل مخالف ہیں، حکومتیں جو برسر اقتدار لوگ تھے وہ مخالف تھے، اور ایک وہ وقت آیا عرب کے تمام قبائل اکٹھے ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سارے پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا جائے۔ تنہا ایک فرد ہے اور محنت کیے جا رہا ہے، لوگوں کو اپنا ہم نوا بنائے جا رہا ہے، آئے روز اس کا حلقہ احباب بڑھتا جا رہا ہے، مسلمان اس کے قدموں میں بیٹھتے جا رہے ہیں، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ ابو جہل نے تمام بین القبائل ایک بہت بڑی میٹنگ رکھی اور تمام کو بلایا، ایک تقریب، ایک کانفرنس، ایک مشورہ، سارے قبائل کے لوگ اکٹھے ہوئے اور ان کو انہوں نے ان کے نام دیے تھے کہ یہاں وہ آ سکتا ہے، ہر کوئی نہیں آ سکتا، اور ایسا دربان بٹھایا جو سب کو جانتا تھا، یعنی جتنے قبائل کے سردار آ رہے تھے ان کا تعارف تھا، ان کی شکلیں جانتا تھا، اس کو بٹھایا کہ ان کے علاوہ اندر کوئی داخل نہ ہو۔ 100 قبائل اکٹھے ہوئے اور دربان بیٹھا ہوا ہے، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند ہے، اندر کوئی نہیں آ سکتا، اہم مشورہ ہے۔ تو سارے آتے گئے اندر داخل ہوتے گئے، سب بیٹھ گئے ہیں قطار میں، لائن میں حلقہ بنا لیا سب نے۔ تو ابو جہل جو ہے وہ اس وفد کی سربراہی کر رہا تھا اور اس اجلاس کی صدارت ابو جہل کر رہا تھا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے،
ایک اور آدمی بڑے قد کا، بڑا عجیب قسم کا حلیہ، وہ آیا، کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دیجئے۔ انہوں نے کہا کہاں سے ہو؟ دربان بیٹھا ہوا تو اس نے میں تو جانتا ہی نہیں، تو کون ہے، کس قبیلے کا ہے؟ اس نے کہا میں شیخ نجدی ہوں، میں نجد کا ایک بہت بڑا سردار ہوں۔ تھا وہ شیطان، ابلیس مردود۔ کہا کہ آؤ۔ اجازت مانگنے کے لیے پہلے گیا، ابو جہل سے اجازت طلب کی، کہا کہ اس طرح ایک آدمی آیا ہوا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں وہ آئے اندر؟ اس نے کہا اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارا ہم نوا ہوں، ہم پلہ، ہم مشرب، ہم نوالا ہوں، تمہاری جیسی سوچ فکر رکھنے والا آدمی ہوں، کوئی مفید مشورہ میں بھی تو دے سکتا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا اس کو بھی آنے دو۔ آ گئے، سب بیٹھ گئے۔ کہا کہ مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ چند لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جناب اس کے بارے میں مشورہ یہ ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے، جب یہ سامنے نہیں ہوگے تو پھر جان چھوٹ جائے گی تمہاری، کیا کریں گے یہ لوگ؟ ابو جہل نے کہا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اس کا تجربہ پہلے ہو چکا ہے، لہٰذا بار بار کسی بات کا تجربہ نہیں کرنا چاہیے، ہم پہلے بڑی روشن آنکھوں سے اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ہم نے ان کو محصور کیا، اور جتنے لوگ ان کے ماننے والے تھے، محبت کرنے والے، ان کو بھی قید کیا۔ اسی دوران لوگ کلمہ پڑھتے رہے، مسلمان بھی ہوتے رہے، ان کی محبت بڑھتی رہی ہے۔ جو جیل میں بیٹھ کے یہ کام کر سکتا ہے تو اب قید کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک بات کا بار بار تجربہ نہیں ہوتا، ایک مرتبہ ہو گیا تجربہ، اس بات کو چھوڑو۔ اب وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں، ہم اپنا مشورہ، اپنی رائے واپس لیتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب سردار ابو جہل صاحب لعنت اللہ تعالی علیہ، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے، جلا وطن کرنا چاہیے، ان کو آپ اپنے ملک سے نکال دیجئے۔ ابو جہل پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تمہاری بات بھی میں نے سن لی ہے، میں تمہیں بڑا عقل مند اور دانا آدمی سمجھتا تھا، بے وقوف لوگ تم ہو، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، یہ ایسا آدمی ہے لسان محمد احلی من العسل، اس کی زبان میں شہد سے بھی زیادہ مٹھاس ہے، یہ گفتگو کرتا ہے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ تم تو اس کو موقع دے رہے ہو کہ جاؤ فوج بنا کے لے آؤ، یہ فوج بنائے گا، جب ہم جلا وطن کریں گے بہت سے لوگ اس کے معاون بن جائیں گے، اور یہ بہت بڑی فوج کھڑی کر کے آئے گا، تمہارے سر کچل کے رکھ دے گا۔ تم کیا جانتے ہو اس کو؟ زبان میں بڑی مٹھاس ہے، لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے ابو جہل اور ابو لہب کے، اس کی بات ہی کوئی نہ سنے، پابندی ہوتی تھی، نام لینا مشکل ہو جاتا تھا۔ ان اوقات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا محنت فرمائی، اللہ نے کہاں پہنچایا ہے۔ یہ دشمنی میں ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سنو، جب ہم دامان مصطفیٰ سے وابستہ ہوں گے تو دنیا کی کوئی چیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دل میں بھی وہی ہو، ہاتھوں میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ تو ان کو بھی بٹھا دیا، انہوں نے کہا ہم اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں، برائے کرم مہربانی جناب، آپ صحیح سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اور اٹھو مشورہ دو۔ چند ایک احباب اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب آخری فیصلہ ہے، 100 قبائل کے لوگ، 100 افراد، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی تلوار لے کے آئے، اسلحہ لے کے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سو رہے ہوں، صبح کو ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ 100 آدمیوں کو کہاں ڈھونڈیں گے، 100 قبائل سے کیسے بدلہ لیں گے، اور جب دیت پر بات آ جائے گی تو پھر سارے خون بہا دیت دے کے جان چھڑا جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ مشورہ ٹھیک ہے، اور شیخ نجدی،
शैतान इबलीस मलऊन मरदूद रांदा दरगाह मरदूद वो भी कहने लगा कि मेरी ख्वाहिश भी यही है जनाब, ये अगर तुम कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मुफीद है, ऐसा ही कर लो। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम अपनी तदबीरें करो, तुम भी अपनी साज़ें करो, तुम अपनी तलवारें लेके आ जाओ, मैं भी तदबीर कर रहा हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, बात तो मेरी चलनी है, तुम्हारी नहीं चलनी, फैसला मेरा। अब ये सारे एक दिन तय करके उसी दिन तलवारें लेके आ गए, सारी रात खड़े रहे बाहर। रात को हमला नहीं करते थे कि किसी पे सोते पड़े हमला नहीं करना चाहिए, ये बुज़दिली है अरब के लोग। वो कहते थे नहीं, सुबह उठे जाग रहे हो तो उस वक्त जाके हमला कर दो, सोते हुए आदमी पे हमला नहीं करना चाहिए। ऐसा ही किया इन्होंने। अब रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हुजूर को उठाया, फरमाया या रसूलल्लाह आप अब हिजरत कीजिए, आप चले वहाँ मदीना मुनव्वरा में। और इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा को सुलाया, फरमाया ये जितने दुश्मन हैं हमारे, ये इनकी अमानतें मेरे पास रखी हैं, ये अमानतें इनको वापस करना, फिर मेरे पीछे मदीने आ जाना। हज़रत अली फरमाते हैं मुझे यकीन आ गया कि मुझे भी कोई कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने फिर अमानतें भी देनी थी, वापस भी जाना था। यहाँ सोचने की एक बात यह है, इस्लाम किस कदर अदल व इंसाफ का मज़हब है कि हम तो 7 नस्लों तक गालियाँ देना उसके लिए जायज़ समझते हैं जो हमारा मुखालिफ है। वो तलवारें लेके कत्ल करने के लिए आ रहे, हुजूर उनकी अमानतें सुपुर्द करके जा रहे हैं कि इनकी अमानतें इनको वापस करनी है। ये है इस्लाम। तो बहरहाल जब सुबह को उठे, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला खड़े से चारपाई से खड़े हो गए और इधर उधर देखा। उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उन्होंने कहा खड़े तुम थे, जाग तुम रहे थे और तलवारें तुम्हारे हाथ में थी, ढूंढ तुम रहे हो, मुझे क्या पता वो कहाँ है, तुम्हें पता होना चाहिए था ना। तो उस वक़्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त उठे, अल्लाह ने इन पर ऊँघ तारी कर दी। सारे, कोई बैठा नींद कर रहा है, कोई खड़ा नींद कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी थोड़ी मट्टी उठा के इनके सरों पे फेंकते गए और रवाने हो गए। गारे सौर में बैठे, वहाँ अल्लाह ताला ने मकड़ी के जाले के ज़रिए से हिफाजत फरमाई। ये बतला दिया उन मुशरिकीन को जो तुम साज़ें कर रहे थे, कत्ल की साजिशें, मेरे नबी को दुनिया से मिटाने की साजिशें, ये तुम्हारी सारी साजिशों का तोड़ मैंने मकड़ी के जाले से कर दिया है। व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, कमज़ोर तरीन घर जो है वो मकड़ी का जाला है। मकड़ी का जाला फूंक मारो तो वो ख़त्म हो जाए, उड़ जाए। अब वो अल्लाह ताला ने ऊपर दे दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के ग़ुलाम आमिर इब्न फुहीरा रज़ी अल्लाह ताला ने दूध दिया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो बेटे थे, वो इनकी ख़बरें वहाँ रात को पहुँचाया करते थे गार में कि अब वो ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं। और इसी तरह हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर के लिए रोटी तैयार करके वहाँ दे आया करती थी। तो देखें अल्लाह ने कैसे हिफाजत फरमाई। और ये वादा फरमाया अल्लाह ताला ने, ऐ मेरे महबूब मैं ही आपकी हिफाजत करूँगा। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम, आपकी तरफ से उनको अल्लाह ही काफ़ी है, सुनता भी है, जानता भी है, दिलों के राज जानता है। और वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या साज़ें हैं, क्या प्लान है, आने वाले वक्त में क्या मंसूबे हैं, वो जानता है। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदों के लिए खुद काफ़ी हूँ, लेकिन कोई मुझे काफ़ी समझे तो मैं काफ़ी हो जाऊँ। जो मुझे काफ़ी समझता है, जो मेरे ऊपर तवक्कुल करता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, फरमाया जो तवक्कुल करता है, 100% भरोसा करता है, मैं उसके लिए काफ़ी हो जाता हूँ। किफ़ायत अल्लाह की, इसीलिए उसने अपने बंदों की खुद किफ़ायत की है। वो कहता है दरमियान में वास्ते नहीं होने चाहिए, कोई सीढ़ी, कोई मुंशी, कोई कासिद, किसी किस्म का कोई आदमी, कोई वज़ीर, कोई मुशीर
درمیان میں کھڑے نہیں کیے، کوئی دربان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ کرو، میں تمہاری کفایت کروں گا اور میں ہی تمہارے لیے تمہارے تمام امور اور معاملات کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ یہ زبردست وظیفہ ہے، ہر ایک آدمی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اگر زیادہ مقدار میں نہیں پڑھ سکتے، روزانہ جو اس کو معمول بنا لے، صبح کے وقت میں اٹھتے ہوئے 7 مرتبہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جو پڑھے گا، اللہ پاک اس کے تمام امور میں اس کی کفایت فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔